अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला इस कौम और इस उम्मत पर रहम करे और इस मुल्क पे और इस मुल्क के हालात पे ख़ास अपना करम करे। तो आज बात करते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, बेचैनी और नींद का ना आना और इस जैसे जितने भी नफ्सियाती अमराज हैं। और मैं समझता हूँ कि आजकल इस टाइम, ये जो टाइम चल रहा है, ये दौर है या ये जो ज़माना चल रहा है, इस टाइम 99% लोग जो है इसके शिकार हैं, डिप्रेशन के और एंग्जाइटी के, टेंशन के और बेचैनी, नींद ना आना। ये हर इंसान में फितरती तौर पे है, ठीक है। उसकी वजह यही है कि बुराई में हम इतना पड़ चुके हैं और बेहिस इतना हो चुके हैं या गुनाह इतने करते हैं दिन में कि ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों ने या इन बीमारियों ने हमें अपने ऐसे जाल में घेर लिया हुआ है। तो इन चीज़ों से छुटकारा किसी भी सूरत नहीं हो सकता जब तक आपका ताल्लुक़ अपने रब से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ता नहीं है। इसका दूसरा कोई हल है ही नहीं, इसका रद्द-बदल है ही नहीं। आप जो गैर मुस्लिम हैं या जो इस्लाम को नहीं जानते या जो इस्लाम को मानते नहीं हैं, उनके मुल्कों में जाके देख लें या उनके साथ रह के देख लें, आपको वो किसी न किसी बीमारी इन जैसी किसी इनमें मौजूद ये जितनी भी मैंने नाम लिए हैं, इनमें से एक किसी बीमारी में वो उनको लाहक होगी लाजमी तौर पे। और उसके लिए वो टैबलेट्स और ऐसी चीज़ें साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिकल मेथड जो भी हैं, थेरापी वगैरह, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमें तो अल्लाह ताला ने हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए और सजदे से सारी नहीं उठाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान के ज़रिए और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, उनकी ज़िंदगी के ज़रिए हमें इन चीज़ों से बचने के तरीके और इन चीज़ों का इलाज हमें बताया हुआ। तो बहरहाल हम इस बात पे गौर ही नहीं करते। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आजकल तकरीबन हर इंसान इसका शिकार है। तो इससे छुटकारे का मैं आपको तरीका, बेहतरीन तरीका और मुस्तकिल जो आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा इंशाल्लाह, अगर आप साफ़ नीयत और साफ़ दिल से और सच्ची तौबा करके ये अमल करेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा देगा और अपने करीब करेगा। तो शुरू करता हूँ मैं। इन सब से छुटकारा जो आप इस तरह हासिल कर सकते हैं कि आपको अपना ताल्लुक़ जो है वह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह से कायम करना होगा। तो वो कायम कैसे होगा? इसके लिए देखें, इन बीमारियों के लिए आप रोज़मर्रा अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं जो इन चीज़ों का शिकार हैं, आप उनको देखें कि वो किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास या डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके से मशवरे के लिए या उनसे थेरेपी के लिए या मेडिसिन के लिए। तो वो आपको एक थेरेपी के तौर पे और सेशन अटेंड करने के लिए और एक आधा आपको सुकून और नींद के लिए जो है वो टैबलेट या गोली या कोई ऐसी चीज़ रेकमेंड कर देता है। तो जो एक बहुत बड़ा धोखा है, ख़ुद के साथ धोखा है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा, पहले ये चीज़ भी वाज़ह कर दूँ कि इस शोबा को ना तो मैं बुरा भला कह रहा हूँ और ना ही मैं किसी को धोखेबाज कह रहा हूँ, ठीक है। मैं जो हक़ है या जो सच है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने बहन भाइयों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे जैसे हालात से गुज़र रहे हैं या जिनका हालात से ऐसे हालात से सामना है, ये उनके लिए है, ठीक है। और हर मुसलमान बहन भाई के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ और अल्लाह ताला या अल्लाह के नबी ने भी हमें ये तालीम दी है कि जो तुम खुद के लिए चाहते हो या जो तुम अच्छा खुद अपने लिए पसंद करते हो, वो अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी पसंद करो। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला है, वैसे आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलिए। तो मैं किसी शुबा या किसी डॉक्टर या
کسی کی برائی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. تو یہ میں اپنے بہن بھائیوں کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں، ایک میتھڈ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس میتھڈ کو آپ نے استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے. نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، نہ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے، اور نہ ہی کوئی ٹیبلٹ یوز کرنی ہے، اور نہ ہی کوئی دوا اس طرح کی کوئی استعمال کرنی ہے. اس کا بڑا بدترین نتائج اس کے آپ کو ملیں گے. اس کے نتائج یہ ہوں گے کہ آپ 5 سے 6 ماہ میں یا 1 سے 1.5 ماہ میں انسان عام طور پہ کسی بھی چیز کا عادی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ٹیبلٹ یا وہ دوائی آپ اس کی عادت کو اڈاپٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کے عادی ہو جائیں گے اور ایڈکٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. پھر آپ کو کسی صورت اس کے بغیر نیند نہیں آئے گی یا سکون نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو یہ ہے کہ تھوڑا سا خود کو تکلیف میں لانا پڑے گا، تھوڑا سا، بالکل تھوڑا سا. تو ایسی کوئی بھی چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں اپنی پورے دن کی زندگی میں یا پورے اپنے ٹائم ٹیبل میں، جو ٹائم آپ پورا صبح سے لے کے شام تک گزارتے ہیں، آپ کوئی ایسا گناہ کر رہے ہیں، کچھ بھی اینی تھنگ ایلس، یا کچھ بھی چھوٹا یا بڑے سے بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی ڈرنک کر رہے ہیں، شراب پیتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں کوئی ایسا، یا آپ کوئی لڑکیوں کا معاملہ ہے ایسا کچھ، مطلب کچھ بھی، تو اس گناہ کی وجہ ڈھونڈیں کہ آپ وہ گناہ وجہ کس وجہ سے آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے اس کی وجہ پہ غور کریں اور اس وجہ کو ڈھونڈیں، اس وجہ کو تلاش کریں. جب وہ وجہ مل جائے آپ کو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سے اپنا تعلق یا اس سے خود کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. جیسے آپ کے راستے میں اگر کوئی وہ گناہ کی وہ جو گناہ ہے یا اس طرح کا کوئی چیز آپ کے راستے میں گزرتے ہوئے آپ کے راستے میں آتی ہے تو آپ وہ راستہ بدل دیں، ٹھیک ہے. تو یہ میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو آپ اپنا رخ چینج کر دیں اس سے، ٹھیک ہے. چینج آہستہ آہستہ کریں، آپ کو بدل ایک دم سے بھی نہیں ہو سکتا، اس کو ایک دم سے نہیں کیا جا سکتا، یہ میں سمجھتا ہوں، یہ مانتا ہوں اس بات کو. لیکن خود کو ہٹانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے نیت کریں صاف کہ میں اس سے دور ہونا چاہتا ہوں یا اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں. تو پھر اللہ اس نیت کی برکت سے بھی آپ کو اس گناہ سے دور کرے گا انشاءاللہ. تو یہاں پہ اس ٹائم پہ آپ اپنی تربیت کر رہے ہیں، اپنی نفس کی تربیت کر رہے ہیں، خود کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ سٹیپ اٹھانا ہوگا، کسی بھی صورت اٹھانا ہوگا، ٹھیک ہے. ایک مرتبہ کڑوا گھونٹ جو ہے بھر لیں، میرے کہنے پہ بھر لیں، ٹھیک ہے. تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان رکھیں، مضبوط ایمان رکھیں. اب ہم سب یہ چیز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہمارے اندر یہ طاقت موجود ہے، اللہ نے فطرتی طور پہ ہمارے اندر یہ طاقت رکھی ہے. دل، دماغ اور ذہن میں ہر قسم کی طاقت، ہمارے اندر ہر قسم کی بیماری سے لڑنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ٹھیک ہے. بس ہم اس طاقت کو اس لیے نہیں جانتے کہ ہم نے کبھی اس طاقت، انجانی طاقت کی طرف نہ غور کیا ہے اور نہ اس کو سمجھنے کی یا نہ اس کو امپورٹنس دی ہے ایسی کوئی کہ ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس انجانی طاقت سے ہم واقف نہیں ہیں. تو اب ایمان اور مکمل یقین کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے آپ نے، بالکل ایسے دل صاف کر کے. اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ، اللہ معاف کرے گا، ٹھیک ہے. تو جب معافی ہو جائے آپ کے دل میں، ذہن میں اور روم روم میں آپ کے، ٹھیک ہے، آپ میں سکون عطا کر دیا جائے گا، آپ کو دل میں سکون عطا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے. جب آپ سمجھیں کہ آپ اس مقام یا اس حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ آپ کے دل میں یا آپ کی خواہشات کو سکون مل گیا یا آپ کو سکون مل گیا، تو یہ انسان کو احساس اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے. دل میں اللہ تعالیٰ رب ڈال دیتا ہے کہ توبہ کی قبولیت کا احساس جو ہے وہ ہمارے دل میں ڈال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس عمل کو آپ نے ہر بار دہرانا ہے، بار بار دہرانا ہے، تب تک جب تک اس گناہ کی عادت یا اس بیماری سے ٹھیک ہو کر آپ نکلنا ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا. اور استغفار کا ورد جو ہے ہر وقت ہر ٹائم دہرائیں اپنی زبان پہ، ٹھیک ہے. تو ایسے جیسے گپیں لگانے میں، ہم فضول ٹائم گزارنے میں اس زبان کو حرکت میں لگائے رکھتے ہیں،
یا فضولیات میں یا زبان ایسے گانے میں یا گنگنانے میں، ایسے مطلب جب بھی اس کو حرکت میں رکھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح آپ نے اس کو حرکت میں رکھنا ہے استغفار کے لیے، ٹھیک ہے، استغفر اللہ کا ورد آپ نے ہمیشہ ہر ٹائم چلتے بیٹھتے اٹھتے آپ نے اس کو دہرانا ہے زبان سے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے جو بہت ضروری ہے، وہ ہے خود کو پاک صاف رکھنا ہے، آپ نے نجاست سے دور رہیں، ٹھیک ہے، اور خود کو نجاست سے دور رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور شادی شدہ ہیں تو فوراً غسل کریں جب حالت واجب ہو جائے آپ پہ غسل کی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا آدھا ایمان جو ہے، آدھے کا مطلب تو آپ سب جانتے ہیں کہ آدھا ایمان ہمارا جو ہے وہ پاکیزگی اور طہارت پر ٹکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے خود کو ہر ٹائم پاکیزگی کی حالت میں رکھیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ جب بھی غصہ آئے یا گناہ کی کوئی طلب ہو، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور وضو کر لیں۔ انشاءاللہ آپ اپنی طبیعت میں جو فرق جو ہے ہلکا پن اور سکون محسوس کریں گے، انشاءاللہ آپ کی طبیعت جو ہے ہلکی ہو جائے گی اور یہ فرق آپ کو واضح محسوس ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس عمل کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا ان ساری چیزوں سے اور ان ساری بیماریوں سے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک اور اس قوم پہ اپنا خاص کرم اور خاص رحم کرے اور اس امت پہ بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔